میرے دوستوں اور ساتھیوں، پاکستان میں عالمی مالیاتی سامراج جس کو ڈراکولا کہا جائے تو مناسب ہوگا، آئی ایم ایف کا نواں جائزہ مشن پہنچ چکا ہے اور وہ اسلام آباد میں 30 تاریخ کو پہنچا ہے۔ 9 فروری تک پاکستان کے عوام کے فیصلے کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان جیسے ممالک میں اب حکومتیں وہ نہیں ہیں جن کو عوام منتخب کرتے ہیں، وہ چاہے نام نہاد ووٹ کا سسٹم ہی ہو، لیکن حکمرانی جو ہے وہ عالمی مالیاتی سامراج کی ہے۔ اس عالمی مالیاتی سامراج کے وہ حکمران اسلام آباد میں بیٹھ کر پاکستانی عوام کے فیصلے کر رہے ہیں، اور یہ پاکستان میں جو حکمران مینیجرل اسٹاف ہے عالمی مالیاتی سامراج کا، جس میں یہ حکمران طبقات کے سیاستدان جو حزب اختلاف میں ہو یا حزب اقتدار میں، جنرل ہو یا جج ہوں، یہ سب ان کے مینیجرل اسٹاف کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ابھی یہاں بیٹھ کے وہ فیصلے کرنے والے ہیں جس میں نہ ان اشرافیہ کی اخراجات کو کٹ لگانے کی بات ہوگی، نہ غیر پیداواری اخراجات کم کرنے کی بات ہوگی، نہ فوجی بجٹ کو کم کرنے کی بات ہوگی، نہ یہ بات ہوگی کہ یہ اشرافیہ طبقے کو جو غیر ضروری طور پر بجلی، گیس، پیٹرول، ڈیزل، گاڑیوں کی مینٹیننس اور دیگر مالی مرات مل رہے ہیں، ان کو کم نہیں کیا جائے گا، اس کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ مطالبہ کیا کیا جائے گا کہ عوام کو سبسڈی بند کرو، عوام کو ملنے والی سبسڈی بند کرو، ابھی رہی نہیں تو جتنے عوام کے اوپر ٹیکس ہے اس کو بڑھائیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ صرف کرنسی کے یعنی ڈالر کی اوپن اڑان جو ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں پاکستان پر 5200 ارب روپے کا قرضہ اضافی بن گیا ہے۔ یعنی ہم نے لیا کچھ نہیں، لیکن کرنسی روپے کی قیمت گرنے کی وجہ سے، ڈالر کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے 5200 ارب روپے ہمارے اوپر بوجھ بڑھ گیا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے پاکستانی حکومت سے تقاضا کیا ہے کہ 600 سے 850 ارب کے درمیان نئے ٹیکس لگائے جائیں، اور وہ ٹیکس کس کے اوپر ہوں گے؟ عام آدمی پر ہوں گے۔ ٹیکس کا عالم دیکھیں کہ پاکستان کے جو بڑے زمیندار ہیں ان کی سالانہ انکم حفیظ پاشا کی ایک ریسرچ کے مطابق 900 ارب روپے ہے، لیکن وہ ٹیکس صرف 3 ارب دیتے ہیں۔ یہ ان کی ٹیکس کا عالم ہے۔ ہمارے ہاں سیلز ٹیکس ہے چینی پر، اور چینی کی سیلز ٹیکس جو ہے وہ عوام سے وصول کی جاتی ہے، وہ 110 ارب روپے ہے۔ اب بجلی کی قیمت کو بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے، پیٹرول لیوی جو ہے وہ بڑھائی گئی ہے، مزید وہ بڑھائی جائے گی۔ اس کے نتیجے میں کیا معاملہ ہوگا کہ یہ سارا بوجھ عوام پر آئے گا، اور اس وقت جو ہے وہ صنعتوں پر جو سبسڈی دی ہے بجلی گیس میں وہ بھی ختم کر رہے ہیں۔ چلو وہ صرف سرمایہ داروں کا معاملہ نہیں ہے، وہ عوام کے روزگار کے ساتھ بھی معاملہ متعلق ہے۔ اگر ان صنعتوں کی پیداوار مزید مہنگی ہوگی، جو سامراج چاہتا ہے کہ پاکستان ایک کموڈٹی کی مارکیٹ ہو، کہ خریدار ہوں، کنزیومر سوسائٹی ہو، تو اس کے لیے آسانی ہوگی، یہاں کے صنعت کار بھاگیں گے جہاں پر ان کو ٹیکس چھوٹ ملے گی، تو اس کے نتیجے میں پاکستان میں 15 لاکھ مزدوروں کی نوکری جانے کی صورتحال بن گئی ہے۔ ادارے پرائیویٹائز کیے جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں وہاں سے لوگوں کو گولڈن ہینڈ شیک یا دوسرے جبری طریقے سے نوکریوں سے فارغ کیا جائے گا۔ اداروں کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ابھی جو ٹیکس اس وقت تک ہے اس کے مطابق نوکری والے افراد پر، جو ملازم پیشہ افراد ہیں، ان پر جو ٹیکس ہے وہ ٹوٹل ٹیکس کا 40 سے 42% جو ہے وہ ٹیکس ادا کرتے ہیں، جبکہ 77 افراد پر مشتمل 80 کے قریب جو ہے وفاقی کابینہ میں منسٹرز ہیں۔ اب اس کے سارے اخراجات جو ہے وہ عوام پر آ رہے ہیں، لہٰذا عوام کو چاہیے کہ وہ اٹھے، اور یہ جائزہ مشن جو ہے وہ پاکستانی عام آدمی کے گلے کو کاٹنے کے لیے چھری تیز کر رہے ہیں، اس کے خلاف احتجاج کیا جائے۔ میں
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से अपने पार्टी के दोस्तों से गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ, और पॉपुलर लेफ्ट अलाइंस जो पूरे मुल्क और जम्मू कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान के नुमाइंदा अवाम की नुमाइंदा पार्टियों पर मुश्तमिल एक बाएं बाजू का इत्तेहाद है, उनसे अपील करता हूँ कि आप जो भी दिन मुनासिब समझें उस दिन आप एहतजाज करें। और ये आज 1 तारीख है, आज से कल से शुरू करें और 9 तारीख तक ये एहतजाज रहने चाहिए, ताकि हम अवाम का दबाव बढ़ाएंगे तो ये IMF कर्जा उनसे वसूल करे जिनको कर्जा दिया जाता है, जिन पर यह कर्जा खर्च होता है। अवाम पर तो खर्च होता नहीं है ना, यहाँ रोज़गार के वसाइल हैं, ना अवाम को कोई सब्सिडी है, एग्रीकल्चर तबाह हो रही है, सनत पूरी तबाह हो गई, उसके नतीजे में रोज़गार महदूद हो गए, नौजवान जो है लाखों की तादाद में हर साल पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा रहे हैं। तो फिर ये पाकिस्तान से जो रेवेन्यू इकट्ठी होती है वो कहाँ जाती है? सिर्फ इन मुट्ठी भर जनरलों, जागीरदारों, सेठ सरमाएदारों, जो सियासतदान हैं और जजों पर यह खर्च होता है। अवाम खामोश रहेगी, इसी तरह लुटती रहेगी। अब आलम यह हो गया है कि अब उनके खून का आखिरी कतरा निचोड़ने के लिए ये नया पैकेज साइन किया जा रहा है। और मैं पाकिस्तान के आम आवाम से भी अपील करता हूँ कि वो निकले, एहतजाज करें। अगर जलसे जुलूसों में शरीक नहीं हो सकते तो अपने घर में, अपने मोहल्लों में एहतजाज करें, 5 आदमी इकट्ठा करके, और इन हुक्मरानों और IMF की पॉलिसियों के खिलाफ भरपूर एहतजाज करें। अगर और भी कुछ नहीं कर सकते तो अपने घर में बैठकर अपने बच्चों को इकट्ठा करके, हर एक के पास ये एंड्रॉयड मोबाइल मौजूद है, ये आप रिकॉर्ड करें और इन पर लानत मलामत भेजें, ताकि ये आपसे खौफजदा हों। और अवाम जब उठता है तो ये हुक्मरानों की टांगें कांपती हैं, ये भागने लगते हैं और सदियों पुरानी बादशाहतें टूट जाती हैं। तो आज ये अवाम दुश्मन हुक्मरान जो PTI की सूरत में भी IMF में अवाम को फंसाते हैं, अवाम के कर्जों में, PTI ने 4.25 साल के अरसे में 28,000 अरब का कर्जा लिया है, और आज इनका भी यही हाल है। ये हुक्मरान अवाम के नुमाइंदा नहीं है, अवाम को एहतजाज करना चाहिए, इसके अलावा अवाम के पास कोई रास्ता नहीं है।